الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اور البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی میں اور تری میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا اور فضیلت دی ان کو اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت دینا. سامعین محترم، چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، انشاءاللہ لڑی بلڑی گفتگو ہے، اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمانا ہے. انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو ہم سب کے لیے فائدہ مند اور مؤثر ثابت ہوگی اگر ہم نے پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمایا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے فرمایا سمندر دیکھ لیں یا خشکی دیکھ لیں، ہم نے انسانوں کے لیے سواریوں کا بندوبست نہیں کیا.
خشکی میں تم سواری کو کیسے استعمال کرتے ہو؟ جب سمندروں میں چلے جاتے ہو تو ہم نے کشتیوں کا بندوبست تمہارے لیے نہیں کیا؟ پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جتنی بھی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن مجید ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ رب کی مخلوقات کتنی ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات کا احاطہ کر سکے۔ بیش پناہ مخلوقات ہیں اور اللہ کہتے ہیں صرف میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میری مخلوقات کتنی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے اپنی مخلوقات کو روزی جو دینی ہے، رزق جو دینا ہے ہم نے، اس لیے ہم جانتے ہیں کس کی کیا ضرورت ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں۔ ان ساری مخلوقات میں سے 4 مخلوقات ایسی ہیں جو ذی شعور ہیں اور حساس ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے 4 مخلوقات ایسی ہیں جو ذی شعور اور حساس ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مخلوق حیوان ہے۔ حیوان، حیوانوں کی انواع و اقسام بے شمار ہیں۔ حیوانوں کی جو انواع و اقسام ہیں بے شمار ہیں۔ گھوڑے کی الگ قسم ہے، گدھے کی الگ قسم ہے، گائے کی الگ قسم ہے، چلتے چلے جائیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، پھر پرندے ہیں، چرندے ہیں، پھر خشکی کی مخلوقات ہیں، تری کی مخلوقات ہیں، بے شمار۔ تو ان ساری مخلوقات میں سے 4 مخلوقات اللہ کی ایسی ہیں جو ذی شعور اور حساس ہیں۔ ان میں پہلی مخلوق کون سی ہے؟ حیوان۔ دوسری مخلوق کون سی ہے؟ جنات۔ جنات آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے لیکن اثرات سے انسان معلوم کر لیتا ہے کہ جن ہے۔ آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے، مثلا یہ گھڑی یہاں پڑی ہے، کچھ دیر کے بعد اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے، آپ کو احساس ہوگا یہاں کوئی چیز ہے۔ نظر تو نہیں آتے لیکن اثرات سے کیا ہو گئے؟ اثرات سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جنات کے بے پناہ قبائل ہیں اور خاندان ہیں۔ نمبر 3، جو مخلوق باشعور اور حساس ہیں ان میں تیسری مخلوق ہے ملائکہ۔ ملائکہ نسل کشی نہیں ہے ان کی، ملائکہ ہے۔ اور چوتھی مخلوق ہے انسان۔ چوتھی مخلوق ہے انسان۔ یہ 4 مخلوقات آپ کے ذہن میں ہوگی، ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ حیوانات، جنات، ملائکہ، انسان، ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے ان 4 مخلوقات کو باشعور اور حساس بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان 4 مخلوقات کے حقوق بھی وضع کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے حق ہیں، حق ہیں۔ ان 4 مخلوقات کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ حیوان۔ حیوان
اللہ نے فرمایا ان کا بھی حق ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، ایک اونٹ سامنے سے آیا بڑبڑاتا ہوا، اور اس نے اپنا سارے امام الانبیاء کے قدموں میں رکھ دیا، بڑبڑا رہا تھا۔ یہ امام الانبیاء کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جانوروں کی بولیاں بھی بتا دی تھی۔ بڑبڑایا، قدموں میں سر رکھا، اور اس نے کیا کہا امام الانبیاء سے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس اونٹ نے کہا اللہ کے پیغمبر، مالک بڑی زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ، بوجھ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر رکھ دیتا ہے، میرے چارے کا خیال نہیں رکھتا، میرے پانی کا خیال نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء تو رحمت للعالمین ہے نا، صرف انسانوں کے لیے رحمت تو نہیں ہے، بلکہ 14 طبقوں میں بسنے والی مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اس نے بتایا میرا فلاں مالک ہے، امام الانبیاء نے پیغام بھیجا، کہنے لگ امام الانبیاء نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دیں، فروخت کر دیں، مجھ پر مجھے دے دیں۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اسی پر گزرانے وقت ہوتا ہے، جو مزدوری کرتا ہوں یہ اونٹ ہی ہے میرے پاس، کر کے اخراجات اسی پر چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے کھانے کا بھی تو خیال رکھو نا۔ حیوانات کے حقوق اللہ رب العزت نے کیسے وضع فرمائے، اور امام الانبیاء عملی جامہ پہنانے کے لیے آئے، اور آپ نے قیامت کی صبح تک آنے والے اپنے امتیوں کو پیغام دے دیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صحابی راستے سے گزر رہے، انہوں نے نا ایک گھونسلے سے بچے نیچے گرے، اٹھا لیے، خوبصورت تھے، اٹھا لیے، اب چل رہے لے کے، جو ماں تھی نا مسلسل صحابی کے سر کے اوپر چل رہی ہے اور شور کر رہی ہے۔ امام الانبیاء سامنے سے آگے، آپ نے فرمایا وہ ماں کی ممتا کو نہیں دیکھتے ہو، انہیں بائیں چھوڑ کے آ جاؤ، بائیں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں سے لے کے آئے۔ یہ جانوروں کے حیوانات کے حقوق ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، آپ کا گزر ایک ڈیرے سے ہوا، ڈیرے سے، جس طرح ڈیرے ہوتے ہیں نا، ڈیرے سے، تو وہاں نا ایک ہرن باندھا ہوا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے پیغمبر، بندہ شکار کر کے مجھے لے آیا ہے، بچے ہیں میرے جنگل کے اندر، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اگر صرف اجازت ہو تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ امام الانبیاء کو اس ہرن نے کہا کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جنگل میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا آ جاؤں گی۔ آپ نے وہ ہرن کھولا، وہ ہرن بھاگتی ہوئی گئی، بچوں کو دودھ پلا کے۔ امام الانبیاء وہیں کھڑے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہرن واپس آ گئی۔ آپ نے اسی طرح اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اسے باندھ دیا۔ ابھی مالک کو کوئی پتہ نہیں، جو شکار کر کے لایا تھا۔ اور یاد رکھنا شکار کی شریعت نے اجازت دی ہے شکار کی۔ اب جو بندہ شکار کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اب امام الانبیاء نے اس مالک کو بلایا اور یہ سارا قصہ اسے سنایا امام الانبیاء نے کہ یہ ہرن ہے، تو اس کا مالک ہے، شکار کر کے تو لایا ہے جی، اور شریعت نے تجھے اجازت دی ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کا پٹا کھول دیا، پھر یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ تو میں تجھے حکم تو نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرا بھی حق ہے، اب تو مالک ہو چکا ہے، شریعت نے تجھے اجازت دے دی ہے، اب میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے چھوڑ دے، حکم نہیں، سفارش کرتا ہوں اس کے بچے چھوڑ دے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں
امام الانبیاء نے 3 قسم کے حقوق کو ادا کر کے امت کو کیسی تعلیم دی. وہ مالک کا بھی اپنی جگہ حق تھا, ماں کی ممتا کا بھی اپنی جگہ حق تھا, اور اس کے بچوں کی بھوک کا بھی اپنی جگہ حق تھا. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے جانوروں کے حقوق بتلائے, اور شریعت اسلامی, توجہ سے, شریعت اسلامی ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے, شریعت نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے. لوگوں, جانور کے حقوق کا خیال رکھنا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور جانور کے حقوق کی حق تلفی کرنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا نیک بندہ تھا, عبادت گزار بندہ تھا. اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا کہ تو جہنم کے اندر جائے گا. کیوں؟ اس نے سارا دن بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا, اور بھوک اور پیاس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ نے فرمایا تیری عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو جہنم کے اندر جائے گا. اور بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت, زانیہ عورت, اللہ اکبر, حدیث کے اندر آتا ہے پیاسے کتے کو جب اس نے پانی پلایا تو اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, ہم نے تیرے لیے کیا کر دیا, جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو اب میں نے بتایا نا کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے 4 مخلوقات ایسی ہیں جو ذی شعور اور حساس ہیں. ان میں پہلی مخلوق ہے جانور, حیوان. ان کی بے شمار انواع و اقسامات, بہت قسمیں ہیں ان کی. پھر ان کے حقوق کا بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ایک اس کا امام الانبیاء نے کیا فرمایا, جانور کو اگر ذبح کرنا ہے, جانور کا حق ہے ذبح کرنا ہے نا, تو چھری اتنی تیز ہونی چاہیے, اتنی تیز ہونی چاہیے کہ تم جانور کے گلے پر رکھو تو جانور کو تکلیف بھی نہ ہو ذبح ہوتی ہو. اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کی رگ کٹ جائے. یہاں ابھی عید کا موقع آنے والا ہے, کسانیوں کے پاس کیسی چھریاں ہوتی ہیں. کئی جانور ہم نے دیکھے ذبح کرتے ہوئے چھری نہیں چلتی ہے, کتنا تڑپ تڑپ کے جانور جان دیتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ جانور کا حق ہے کہ ذبح کرتے ہوئے چھری تیز ہونی چاہیے. اور عرب اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آپ عربوں کے اوزار دیکھیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے, بالکل جانور کو احساس تک بھی نہیں ہوتا, ایسے اوزار ہوتے ہیں. ہمارے اوزار کیسے ہوتے ہیں؟ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کسی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو. اب یہاں اجتماعی قربانیاں آئیں گی, کیسے جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے گرایا جاتا ہے. وہ خدا کے بندو درمیان میں کنات لگا دو, ایک طرف جانور کھڑے کرو, دوسری طرف جانور ذبح کرو. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ جانوروں کے حقوق ہیں. دوسری مخلوقات کون سی تھی؟ جنات. جنات ان کے بھی حق ہیں. ایک جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر, لوگ ہڈیوں سے اور لید سے استنجا کرتے ہیں, ہڈیوں سے اور لید سے استنجا کرتے ہیں. آپ منع کریں, اس لیے کہ ہڈیاں ہماری خوراک ہے اور لید ہمارے جانوروں کی خوراک ہے. لید ہمارے, اور دیکھیں کئی جانوروں کے سامنے آج بھی, مثلا یہ جو بڑے بڑے فش فارم ہوتے ہیں نا, کئی مچھلیوں کی خوراک یہ لید ہوتی ہے, لوگ ڈالتے ہیں اس کے اندر, تو وہ کئی اس قسم کی مچھلیاں ہیں. تو جنات, جن نے آ کر کہا, امام الانبیاء نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے, اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے ہڈیاں ان کے اوپر اللہ گوشت چڑھا کے پھر جنوں کو دیتے ہیں. اللہ دوبارہ گوشت چڑھا کے, کیسے چڑھاتے ہیں؟ اللہ اپنی قدرت سے چڑھاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں, ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا کے اللہ جنوں کو دیتے ہیں. اور لید انہوں نے کہا ہمارے جانوروں کی خوراک ہے,
امام الانبیاء نے پابندی لگا دی، فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ ہڈی سے استنجا نہ کرے اور لید سے استنجا نہ کرے. یہ دوسری انواع جن سے مخلوقات کی، جن اس کا حق بھی بیان کر دیا. اور تیسری مخلوقات ہے ملائکہ. ملائکہ کتنے بے شمار ہیں، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا 7 آسمان پر اور زمین پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، جہاں فرشتے نہ ہوں. اور فرشتوں کا کیا حق ہے ہم پر؟ جانوروں کا حق آپ نے سن لیا، جنات کا حق سن لیا، فرشتوں کا کیا حق ہے؟ فرشتوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فرشتے خوشبو سے محبت کرتے ہیں، خوشبو سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا فرشتوں کی کچھ جگہ زمین پر ایسی ہوتی ہیں جہاں فرشتوں کا کٹ ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے. ان میں سے ایک جگہ مسجد ہے، مسجد ہے. اور یاد رکھنا مسجد کے اندر ہمہ وقت قیامت کی صبح تک جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب مسجد میں نمازی آئیں گے تو فرشتے بھی آ جائیں گے، نمازی جائیں گے تو فرشتے بھی چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. قیامت کی صبح تک روئے زمین پر جو مسجد ہے اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی وہاں لگا دی ہے وہ قیامت تک اسی طرح ہی ہے. اور فرشتے امام الانبیاء نے فرمایا کہ خوشبو سے محبت کرتے ہیں اور بدبو سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے عرب میں جو مساجد ہوتی ہیں نا ان میں ہر وقت عربی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، بخور خوشبو لگا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ فرشتوں کا مسکن ہے، فرشتوں کی جگہ ہیں، فرشتے خوش ہو جائیں. امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس چیز کا بہت کم رواج ہے، لیکن عرب کی مساجد میں اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہے یہ فرشتوں کا مسکن ہے، فرشتے یہاں رہتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. تو بدبو سے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا جو بندہ مسجد کے اندر بابوزو بیٹھا رہتا ہے نا، بابوزو جس وقت تک بابوزو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور جو ہی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا بند کر دیتے ہیں. اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا انسانی حیات میں ہوا کا خارج ہونا ہے اسے مسجد میں مت کیا جائے. فرشتے بڑے تنگ ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. یہ فرشتوں کا حق ہے کہ ان کا یہ حق ادا کیا جائے کہ خوشبو کے ساتھ مسجد میں آیا جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ پیاز کا استعمال کر لے، ظاہر ہے نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھی طرح منہ کو صاف کرے، پھر اس کے اوپر سے کوئی میٹھی چیز کھائے تاکہ معدے کے اندر بھی جو اس کی بدبو ہے پیاز کی وہ بھی ختم ہو جائے. میٹھی چیز کھائے، پھر اچھی طرح مسواک کر کے مسجد کے اندر آئے تاکہ فرشتوں کو کیا تکلیف نہ ہو. حیوانوں کا حق بھی سن لیا، جنات کا حق بھی سن لیا، اور فرشتوں کا حق بھی تم نے کیا کر لیا، سن لیا. اور انسانوں کے حقوق تو روزمرہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. پورا قرآن انسانوں کا حق نہیں بیان کرتا کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، والد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، ملازم کا کیا حق. یہ تو ہم روز آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی ساری مخلوقات میں سے 4 قسم کی مخلوقات وہ ہیں جو ذی شعور اور حساس ہے. پھر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے ایک ایک مخلوق کا حق بیان کیا کہ ان کے حقوق کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا. اور ان چاروں قسم کی جو مخلوقات ہیں اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اسے ذرا سننا. 4 قسم کی مخلوقات جو میں نے ذکر کی ہیں اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. دیکھو ان میں
سب سے پہلی مخلوق ہے حیوان. حیوان اللہ کا انہیں کوئی خطاب نہیں ہے. حیوانوں کو اللہ نے کوئی خطاب نہیں کیا. کیا مطلب کہ تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں. حیوانوں کے لیے اللہ کا کوئی خطاب نہیں ہے. اس لیے کیوں کہ ان میں اللہ نے عقل ہی نہیں رکھی ہے. احساس ضرور ہے پر عقل نہیں ہے. محسوس کرتے ہیں گرمی کو, سردی کو, پیاس کو, بھوک کو محسوس کرتے ہیں پر عقل نہیں ہے. اس لیے اللہ کا جانوروں کو کوئی خطاب نہیں ہے. اور فرشتے وہ مخلوق ہیں اللہ نے انہیں خطاب کیا, لیکن خطاب تکلیفی نہیں ہے, تکریمی خطاب ہے. تکریمی, عزت کے لیے, عظمت کے لیے. فرشتے کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں. کیوں؟ دیکھیے, جو فرشتہ قیامت کی صبح تک جس ڈیوٹی پر مامور ہے, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, وہ ڈیوٹی اس کی فطرت ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں, ہم جو سانس لیتے ہیں, باہر سانس جا رہا ہے, اندر جا رہا ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ سانس لینا یہ ہماری فطرت ہے. اس طریقے سے قیامت کی صبح تک جو فرشتہ جس ڈیوٹی پر مامور ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ اس کی فطرت ہے. جی کئی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے بارش لے کے آنا, جی, اور ہزاروں ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں, تو وہ ان کی کیا ہے؟ فطرت ہے. اس لیے ایک خطاب اللہ کا فرشتوں کو بھی ہے, لیکن وہ تکلیفی خطاب نہیں ہے, وہ تکریمی, تعظیمی, عزت کے لیے اللہ نے انہیں خطاب کیا. اور ایک خطاب اللہ نے جی جنوں کو بھی کیا. جن بھی مکلف ہیں, لیکن مستقلاً اللہ نے انہیں کوئی خطاب نہیں کیا. جنات کو انسان کتابیں رکھا ہے. کبھی قرآن میں پڑھا ہے یا ایھا الجن؟ نہیں, یہ مستقلاً خطاب اللہ رب العزت نے جنات کو نہیں کیا. جنات مکلف ضرور ہیں, جو احکامات انسانوں کے ہیں وہی جنات کے بھی ہیں, لیکن کوئی نبی جنوں میں نہیں آیا, کوئی شریعت جنوں کے اندر نہیں آئی ہے. نہ کوئی نبی جنوں میں آیا, نہ جنوں کے لیے کوئی شریعت ہے. مستقلاً اللہ رب العزت نے خطاب نہیں کیا, مکلف ضرور بنایا. اب آخر میں چوتھی مخلوق ہے کون سی؟ وہ انسان ہے. انسان کو اللہ نے مکلف بھی بنایا اور مستقلاً اللہ رب العزت نے انسان کو خطاب بھی کیا, مستقلاً خطاب کیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ بار بار قرآن میں نہیں آتا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الانسان. یہ مستقل خطاب ہے انسان کو جو اللہ رب العزت نے کیا. جنات کو اللہ رب العزت نے مستقل خطاب بالکل نہیں کیا. اب یہ چار مخلوقیں, حیوان کو کوئی خطاب نہیں ہے, فرشتوں کو تکریمی خطاب ہے بطور عزت کے, اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر نافرمانی والی صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں ہے. اور تیسرا خطاب اللہ نے جنوں کو کیا. جن مکلف ہیں انہیں بھی تکلیف دی گئی ہے, لیکن مستقلاً اللہ نے انہیں خطاب نہیں کیا. انسان وہ مخلوقات ہے, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانیت کو بڑی عزتوں کے ساتھ, بڑی عظمتوں کے ساتھ, بڑے شرفوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم نے عطا کی ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے مستقلاً خطاب کیا, خطاب بھی کیا اور مستقلاً خطاب کیا. اب آپ نے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, خلاصہ میری اس پوری گفتگو کا یہ ہوگا کہ وحی الہی, وحی الہی, نبوت اور شریعت کیا چیزیں. اب جو پوری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ یہ ہوگا, وحی الہی, نبوت اور شریعت. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے صرف اور صرف انسان کو چنا ہے. انسان کو چنا ہے وحی الہی کے لیے, نبوت کے لیے, شریعت کے لیے. اللہ رب العزت نے کسے چنا ہے؟ انسان کو چنا ہے. اور وحی الہی
نبوت، شریعت یہ انسان کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی صفت ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، جب تک اس کی صفت اس کے ساتھ رہتی ہے تو وہ چیز رہتی ہے، وہ شے رہتی ہے. جب تک اس کی صفت اس کے ساتھ رہتی ہے وہ چیز رہتی ہے. لیکن جب صفت اس کے ساتھ سے ہٹ جاتی ہے وہ چیز نہیں رہتی ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اس کا وجود ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ یہ چلے، ہوا دے، ہمیں سکون پہنچے، اس کا وجود ہے. لیکن اس کی روح کیا ہے؟ وہ پیچھے سے کرنٹ ہے. اگر بتی چلی جاتی ہے اس کا خالی وجود رہ جائے گا. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے صفت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، وہ چیز رہتی ہے. اگر وہ صفت اس سے ہٹا دی جائے تو وہ چیز نہیں رہتی ہے. تو یاد رکھنا وحی الہی یہ انسان کی صفت ہے. اگر وحی الہی انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل ہو جاتا ہے. حالانکہ ظاہری طور پر انسان ہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وحی الہی والی صفت کیا ہے. اب وحی الہی والی صفت وہ اس کے اندر سے جب نکل گئی تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو ایک ہے مطلق علم، ایک ہے وحی الہی کا علم. وحی الہی کا علم یہ ہر مومن کے لیے ضروری اور لازمی ہے. ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے وحی الہی کا علم. جب تک اس کے اندر وحی الہی کا علم نہیں ہوگا، وہ صفت اس کے اندر نہیں آئے گی. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اب یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب یہ جانور نہیں ہے، اب یہ ڈنگر نہیں ہے، اب یہ ڈنگروں سے بھی پرے ہو گیا. کیوں؟ کہ اس کے اندر وحی الہی والی صفت نہیں ہے. ایک مطلق علم کا ہونا ہے، مطلق علم نہیں ہے. مطلق علم تو انسان کے پاس بھی ہوتا ہے، جانور کے پاس نہیں ہوتا. جانوروں کے پاس علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک انجینئرنگ کا علم ہے. انسانوں میں ہر کوئی انجینئر نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے. پرندوں میں تو ہر ایک انجینئر ہے. پرندوں میں انجینئر نہیں ہے. ایک ٹہنی پر جو گھونسلہ بناتے ہیں، خدا باعث شاید آج نیٹ پر ریسرچ کرنا، صرف گھونسلہ جو پرندے بناتے ہیں ہر ایک انجینئر ہے. انسانوں میں تو کوئی ہوتا ہے. یہاں مطلق علم کی بات نہیں ہے. مطلق علم تو انسان کے پاس بھی ہے، حیوان کے پاس بھی ہے. وہ جو گھونسلہ بناتے ہیں نا، اللہ اکبر، گھاس کا ایسا انتخاب کرتے ہیں، ایسا گھاس اٹھا کے لاتے ہیں جو سردی میں گرم ہوتا ہے اور گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے. ایسا گھاس لے کے آتے ہیں. کبھی نیٹ پر گھونسلے دیکھنا، کوئی انجینئر ایسے گھونسلے بنا سکتے ہیں؟ تو بھائی مطلق انسان کے پاس بھی علم ہے. اب طب کا علم ہے، یہ صرف انسان کے پاس ہی نہیں ہے. طب کا علم، ڈاکٹری کا علم، یہ تو جانوروں کے پاس بھی بڑا زبردست علم ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، یہ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں لوگ باندروں کو اپنا الہ مانتے ہیں. باندروں کو یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا. خود آپ بیتی انہوں نے لکھی کہ اس علاقے میں میرے رشتہ دار رہتے تھے. قاری طیب صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے لکھا اس علاقے میں، ہندوستان کے علاقے میں میرے بزرگ کافی رشتہ دار رہتے تھے. میں وہاں اکثر بیان کے لیے جاتا. وہ مسلمان وہاں جو تھے بڑے پریشان تھے، کیونکہ باندر سب لوگوں کے وہاں خدا کا درجہ دیا جاتا تھا باندر کو. پھر وہ باندر کیا کرتے؟ لوگوں کے گھروں کے اندر آ جاتے، روٹیاں لے جاتے، کپڑے لے جاتے، کوئی کیا چیز سامنے پھاڑتے تھے، لیکن انہیں مارنے کی اجازت نہیں تھی. وہ مسلمان کہنے لگے ہم نے سوچا کہ ہم روٹیوں میں زہر ڈال کے اوپر چھت پر ڈالتے ہیں، یہ آئیں گے کھائیں گے، جان ہی چھوٹ جائے گی. وہ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود مجھے ہمیں بتایا کہ کافی روٹیوں میں زہر ڈال کے ہم نے چھت پر جو ڈالی نا، تو آئے سارے باندر آئے، ادھر سے آئے تو کھانے سے پہلے انہوں نے سونگا اسے، پیچھے ہٹ گئے، سارے جنگل میں چلے گئے. اس کے بعد 50-60 باندر اور آئے، انہوں نے دیکھا، پھر چلے گئے. پھر آخر میں 4 باندر آئے، انہوں نے تحقیق کی، سونگا، چلے گئے. پھر دوبارہ دیکھا تو ہر ایک باندر کے ہاتھ میں ایک نا خاص قسم کی بوٹی تھی. اور ہر زہر کا تریاق بھی یاد رکھنا الگ ہوتا ہے. ہر زہر کا تریاق الگ ہوتا ہے. کہتے ہیں
وہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ بوٹی تھی. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ باندروں کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں بوٹی تھی, انہوں نے روٹی کھانی شروع کی اور ساتھ وہ بوٹی کھانی شروع کی. ناچتے ناچتے واپس چلے گئے. تو مطلق علم تو انسان کے پاس بھی ہے, جانور کے پاس بھی ہے. سیاست کا علم انسان کے پاس بھی ہے, جانور کے پاس نہیں ہے. قرآن نے سورہ نحل, سیاست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظام کی بات کرتے ہیں آپ. سورہ نحل کا مطالعہ کریں, اللہ نے مثال دی ہے. اوے لوگوں, شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو, شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو. اللہ اکبر. جو بڑی ریسرچ کی آج تک, بڑی مخلوقات نے اس کے چھتے پر ریسرچ کی ہے. 20 سے 30 ہزار تک اس کے کمرے ہوتے ہیں جو وہ بناتی ہے, اور جو سوراخ ایک کمرے کا ہے نا, وہ 30,000 کمروں کا سوراخ بالکل زاویے کے اعتبار سے ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا. ہر کمرے میں 8 کونے ہوتے ہیں. کیسا نظام ہے. اللہ نے فرمایا ذرا توجہ کرو نا, یہ مکھی کو یہ کس نے سکھایا ہے, یہ کاریگریاں مکھی کو کس نے سکھائی ہیں. سیاست کا علم اگر انسانوں کے پاس ہے تو سیاست کا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے. قرآن کہتا ہے, دیکھیے نا نظام. ایک انگریز نے جب شہد کے چھتے پر ریسرچ کی نا, اس کی عقل حیران رہ گئی. اس نے کہا یہ کیسا نظام ہے, شہد کی مکھیاں ہیں, پھر ان کا ایک بادشاہ ہے جی, پھر جہاں شہد دینا ہے وہ الگ جگہ ہے, باقی عجیب ہر نظام الگ ہے. پھر باہر دربان کھڑے ہیں, پھر ایک شہد کی مکھیوں کا ایک وفد جاتا ہے باہر جی, وہ جگہ کا انتخاب کر کے آتا ہے. پھر دوسری مکھیوں کو کہتے ہیں اب یہاں جاؤ, ادھر پھول ہیں, باغات ہیں, صاف ہے, ستھرا ہے, ادھر جاؤ. اور اگر پھر باہر دربان کھڑے ہوتے ہیں, کوئی مکھی باہر سے آتی ہے, اس کا چیک اپ ہوتا ہے. چیک اپ, اگر کوئی مکھی گند پر بیٹھ جائے, غلاظت پر بیٹھ جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس مکھی کو زندہ چھوڑ دیا جائے, فوراً قتل کر دیا جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہو شہد کے چھتے جہاں ہوتے ہیں وہاں بہت ساری مکھیاں نیچے مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں. وہ یہی مکھی ہوتی ہے, کوئی گند پر بیٹھی ہے, کوئی غلاظت پر بیٹھی ہے, کہ اسے اندر نہیں جانے دیا, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ. لوگوں, شہد کو ہم نے مخلوق کے لیے شفا بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو خالص چیز تمہیں دے رہا ہوں, خالص چیز میں تمہیں نہیں دے رہا. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں خالص چیز دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ نے فرمایا دودھ دیکھو نا, تمہارے برتن میں 2 پلیتیوں کے درمیان سے میں نکالتا ہوں, خون سے گوبر سے لگ کر کے تمہارے برتن میں خالص دودھ ڈالتا ہوں, شہد میں تمہیں خالص دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اگر میں ملاوٹ کر کے تمہیں چیز نہیں دیتا تو میرے پاس آؤ گے نا, تو میری شریعت کے اندر کسی نے شرک کی ملاوٹ کی, بدعت کی ملاوٹ کی, رسومات کی ملاوٹ کی, اللہ نے فرمایا اسے چھوڑوں گا نہیں, اسے میں چھوڑوں گا نہیں, معاف بھی نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا میرے دین کے اندر تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم اس میں شرک کی ملاوٹ کرو, رسومات کی ملاوٹ کرو, بدعت کی ملاوٹ کرو. تو وحی الہی کا علم, وحی الہی کا علم ہمیں بتاتا کیا ہے, ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ وحی الہی کا علم, وحی الہی کا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے نفسانی خواہشات پر قابو کرنا سیکھو. اللہ اکبر. یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ 15 روٹیاں کھا جائے, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ بندہ بھوکا اپنے آپ کو رکھے, یہ کمال ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا تقوی بڑی کمال چیز ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ سارا دن بھوکا رکھنا ہے, پیاسا اپنے آپ کو رکھنا ہے جی, نفسانی خواہشات, بیوی, ساری چیزیں حلال ہے, لیکن اللہ نے فرمایا ان پر قابو رکھو گے تو تمہیں تقوی والا کمال حاصل ہو جائے گا. تو وحی الہی کا علم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وحی الہی کا علم ہمیں سکھاتا ہے نفسانی خواہشات پر قابو پانا. یہ سکھاتا ہے جس انسان کے اندر یہ چیز ہے تو سمجھو وحی الہی کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگر جس انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور قابو کرنا نہیں آتا تو سمجھ جائے وحی الہی والی صفت ابھی اس سے دور ہو چکی ہے. وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کی صفت میں کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بڑا ہے. جب انسان کے اندر وحی الہی کا علم آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ رشوت سامنے ہوگی, بندہ لے گا, سود بندہ کھائے گا,
بدنظری بندہ کرے گا؟ اللہ اکبر. تو جب وحی الہی والی صفت، اب یہ گورنر تھا نا افغانستان کا، اس نے جب انٹرویو دیا ایک عورت کو، ایک عورت سامنے کھڑی ہے، اس کی نظریں نیچے ہیں، اس نے کہا اوپر دیکھ کے بات کرو. اس نے کہا مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تجھ پر تو میرا کنٹرول نہیں ہے، پر مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں آنکھ اٹھا کے تجھے دیکھوں، تو گفتگو کر، میں سن رہا ہوں، بات ختم. تو جب وحی الہی کا علم انسان کے اندر آ جائے گا تو اس کے اندر انسانیت آ جائے گی. جب وحی الہی کا علم انسان سے وقت نہیں ہے، وقت پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. میری پوری تقریر کا رب رباب خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ وحی الہی کا علم، وحی الہی کا علم کون سا ہے؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہوتی ہے. مطلق علم سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ہوتی. مطلق علم انسان کے پاس بھی ہے، پرندوں کے پاس بھی ہے، حیوانوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. ڈاکٹری کا علم اگر انسان کے پاس ہے تو جانوروں کے پاس بھی ہے. جی انجینئرنگ کا علم اگر انسان کے پاس ہے تو پرندوں کے پاس بھی ہے. یہ مطلق علم سے نہیں بلکہ وحی الہی کا علم. وہ کیا ہے؟ وحی الہی کا علم سب سے پہلا کیا ہے؟ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو حضرت نوح نے 9.5 صدیوں میں سمجھایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب.